بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کلاس 7 آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بیٹا وہ ہے نظم نعت کے متعلق، کیونکہ ہم پچھلے لیکچر میں تقریباً 2-3 لیکچر میں ہم نے نعت کے اشعار کی تشریح پڑھی ہے، تو آج ہمارے لاسٹ والے جو 3 اشعار ہیں آج بھی ہم انہی اشعار کی تشریح کے متعلق پڑھیں گے۔ تو دیکھیے بیٹا بک پر تقریباً پیج نمبر جو ہے وہ 6 ہے اور آخر سے تیسرا شعر ہے، کھلی تہذیب کی آنکھیں مزاج زندگی بدلا۔ بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں نعت۔ نعت کی تعریف میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، ایسی نظم نعت کہلاتی ہے۔ تو شاعر اس نظم نعت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں کون سی تبدیلی رونما ہوئی اس کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے متعلق خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تعریف کر رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں شاعر؟ کھلی تہذیب کی آنکھیں۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ تہذیب روز مرہ کے طور طریقے، زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، طرز تحریر، طرز انداز جو ہے زندگی گزارنے کا، اس کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے، انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تہذیب۔ کھلی تہذیب کی آنکھیں۔ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل کوئی بھی معاشرہ ہو، خاص طور پر عرب کا معاشرہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، وہ معاشرہ جہالت کے انتہائی عمیق گہرے کنویں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہالت کا دورہ تھا، پوری دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، تہذیب، شعور، طریقہ کچھ بھی نہیں تھا، زندگی کیا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانوں کے اندر، انسانوں کی تہذیب کے اندر ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ انسانوں کو احساس ہوا زندگی ہے کیا اور اس کو کس طرح بسر کرنا ہے، اور زندگی گزارنے اور زندگی کا مقصد، حقیقی مقصد کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا ادراک ہوا، اس کی پہچان ہوئی۔ تو شاعر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے، کھلی تہذیب کی آنکھیں، کھل گئی تہذیب، زندگی گزارنے کے طور طریقے۔ تو زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ مزاج زندگی بدلا، جو عام طور پر لوگوں کا مزاج تھا وہ بالکل کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ نبی آئے کہ دنیا کے سنورنے کی گھڑی آئی۔ بیٹا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اگرچہ آخری پیغمبر ہیں، آنے کے اعتبار سے، دنیا میں نمودار ہونے کے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آخری نمبر پر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے زمین پر، دنیا پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا سنور گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت عالمگیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ہماگیریت رکھنے والی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ، آپ کی جو ارشادات گرامی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے دنیا کے سنورنے کو تشبیہ دی ہے۔ نبی آئے کہ دنیا کے سنورنے کی گھڑی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پوری دنیا کے سنورنے کا وقت آ گیا۔ گھڑی کا مطلب کیا ہے جی؟ وقت، سنورنے کا، بہتر ہونے کا۔ انسانیت کا جو حقیقی معیار ہے، انسانیت کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے آشنا ہوئے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی تقدو میں شروع ہو گئے۔ اچھا جی دوسرا شعر دیکھیے، زمین پر گونجتے ہی چاپ قدموں کے تقدس کی۔ زمین پر گونجتے، آواز پیدا ہونا ہے، اس کو گونجنا کہتی ہیں۔ زمین پر گونجتے ہی چاپ قدموں کی آواز۔ چاپ کا مطلب کیا ہے؟ آواز۔ قدموں کی آواز پڑتے ہی تقدس کی، تقدس کا مطلب پاک، پاکیزہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کی دھرتی پر قدم پڑتے ہی اس میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی۔ سماعت جاگ اٹھی، ذہن میں آسودگی آئی، سماعت جاگ اٹھی۔ اگرچہ پہلے انسان سنتے تو تھے، سماعت کی موجود تو تھی، لیکن سماعت کا جو حقیقی مقصد ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کو سنے، قرآن کی احکامات کو سنے، جو سننے کا صحیح مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سننے کا مقصد پورا ہوا، سماعت جاگ اٹھی، سماعت بیدار ہو گئی،
ذہن میں آسودگی آئی. آسودگی کا مطلب کیا ہے؟ آرام، سکون، تسکین. ذہن کو سکون ملا، ذہن میں آسودگی آئی. اگلا شعر دیکھیے جی، وہ کیا آئے کہ ہستی میں مکمل انقلاب آیا. شاعر نے پورے نظم کا خلاصہ اسی شعر کی صورت میں پیش کر دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا تعریف کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا مدحت کی جائے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ آئے تو ہستی میں مکمل انقلاب آیا. ہستی کا مطلب کائنات، دنیا، زندگی، انسان کی زندگی میں مکمل انقلاب آیا. تبدیلی، انقلاب، ایسی تبدیلی جو بہتر ہو، جس سے انسانوں کی زندگی سنور جائے، انسانوں کو آرام سکون میسر ہو، معاشرے میں اچھائی پیدا ہو، اس کو انقلاب کہا جاتا ہے. رخ بے نور میں عرفان حق کی روشنی آئی. بے نور رخ، رخ کا مطلب چہرہ ہے، ایسا چہرہ جس پر روشنی نہ ہو. بے نور رخ پر روشنی جاگ اٹھی. تو بیٹا یہ ہم نے نظم نعت کے اشعار کی تشریح پڑھی ہے. اس کے بعد دیکھیں مشق میں سب سے پہلے ہیں جی واحد. استعمال ہونے والے واحد الفاظ اور ان کی جمع دیکھیں جی. لفظ ہے فلک، اس کی جمع ہوگی افلاک. لفظ ہے نور، اس کی جمع ہوگی انوار. وقت ہے تو اس کی جمع اوقات ہوگی. دعا ہے تو اس کی جمع دعائیں. صدا ہے تو صدائیں. جسم ہے تو اجسام. ذہن اذہان. اور انقلاب لفظ ہے تو اس کی جمع ہوتی ہے انقلابات. اسی طرح ہماری اس نظم میں استعمال ہونے والے جو مذکر ہیں اور جو مؤنث الفاظ ہیں، ہم نے ان کی فہرست علیحدہ علیحدہ کرنی ہے. دیکھیے بیٹا کون سے الفاظ مذکر کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. لفظ ہے فلک، عام طور پر یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. نور ہے، وقت ہے، جسم ہے، لہجہ ہے، مزاج ہے، ذہن اور تقدس. یہ وہ الفاظ ہیں جس کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور ہماری اس نظم میں مؤنث الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان کو دیکھیں جی. فہرست ان کی زمین ہے لفظ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ضرورت مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. فطرت، روشنی، راہ، بصیرت، دعا اور صدا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری نظم میں مؤنث کی صورت میں استعمال کیے گئے ہیں. اچھا بیٹا سبق میں استعمال ہونے والے مرکب الفاظ کیا ہیں؟ چند الفاظ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. مرکب ہم ایسے لفظ کو کہتے ہیں، ایسے جملے کو کہتے ہیں جو تقریباً دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو تو اس مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب. دیکھیے جی، کائناتی راہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. اعلیٰ بصیرت، مزاج زندگی، سر پیغمبری، خوشبوئے مسلسل اور مزاج زندگی، یہ الفاظ مرکب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے متضاد دیکھیں جی. متضاد کون سے الفاظ ہیں؟ لفظ ہے زمین، اس کا مضاد کیا ہوگا؟ آسمان. روشنی ہے تو تاریکی ہوگی. ازل ہے تو ابد، ازل شروع کو کہتے ہیں، ابد ہمیشہ. متضاد ہوگا اس کا. دعا ہے لفظ تو اس کے متضاد ہوگا بد دعا، نیکی، بدی یا برائی. اس کے بعد زندگی ہے تو اس کا متضاد موت. اعلیٰ، ادنا اور عزت، ذلت. یہ بیٹا ہم نے جو متضاد تیار کی پڑھے ہیں، مذکر اور مؤنث الفاظ دیکھے ہیں، اس کے بعد مرکب الفاظ دیکھے ہیں، اور واحد اور جمع ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے.